السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الجسد، واو، السحر، الف، اشتكى، جیم، الأرض، ہا، الدم، با، الهما. دال۔ جزاك الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. السحر، الدم، اشتقى، الخمة، الأرض، الجسد. جزاك الله بارك الله لك. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. القرية، با، اثنان، ألف، أربعة، دال، خمسة، واو، واحد، خا، ثلاثة. جيم. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. اثنان، القرية، الثلاثة، أربعة، واحد، خمسة. جزاك الله بارك الله لك. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. معلمة، ألف، طالب، با، مديرة، دال، معلم، حا، طالبة، واو، مدير. جيم. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. معلمة، طالب، مدير، مديرة، معلم، طالبة. جزاك الله بارك الله لك. إليكم الرحمن جاءها بشر أرسلنا. جزاك الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. جزاك الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. جزاك الله. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جزاك الله. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. جزاك الله. اب آئیے ان کو ایک بار ہم پھر سے سنتے ہیں. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء. جزاك الله بارك الله لك. اللغو، أفلح، لفروجهم، صلاتهم، فاعلون. جزاك الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جزاك الله. والذين هم عن اللغو معرضون. جزاك الله. والذین هم للزکاة فاعلون.
جزاک اللہ. والذین هم لفروجهم حافظون. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. ایک بار اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، وہی تو ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہی تو ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اور ایمان والے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ان کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. اليوم الثامن والستون. اليوم الثامن والستون. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. ہم اسماء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہمارا فوکس کن پر ہے؟ ضمائر پر. ضمائر کنہیں ہم کہتے ہیں؟ پروناؤنس کو، یعنی جو اصلی اسم کی جگہ پر آتے ہیں. اليوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟ التعلیم بالحکمت والرحمت. یعنی یہ اس حدیث کو آج ہم اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ حکمت اور رحمت پر مبنی تھی. یعنی یہ جو طریقہ تھا ایک باڈی کو کمپیئر کرنا سارے مسلمانوں کے ساتھ. گرامر کی طرف سے ضمائر منفصلہ میں ہم آج پھر سے نحن، انتم، انتن، ہم اور ہن کے بارے میں جانیں گے. آج ہم اس پر کچھ مثالیں جانیں گے. خاصتاً ہم اس میں ایک آیت پڑھیں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ لا کاشفہ ولا ممسکہ الا اللہ. لا کاشفہ، کوئی کاشف نہیں، کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں، ولا ممسکہ، اور نہ کوئی روک سکتا ہے، رحمت روک سکتا ہے، الا اللہ. لا کاشفہ، نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے، ولا ممسکہ، اور نہ کوئی رحمت روک سکتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. عن النعمان ابن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. آج ہم نے عنوان کیا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا طریقہ. سمجھانا کیا ہے؟ باہمی محبت، باہمی رحمت اور باہمی ہمدردی. سمجھایا کیسے؟ جسم سے. اسے ایگزامپلر کے طور پر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جسم کو کنسیڈر کروایا کہ یہ ہے مثال کس کی؟ اخوت کی. کہ جب شکایت کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے ایک عضو، تو ریسپونڈ کرتی ہے اسے پوری باڈی. مزید سمجھایا بالسحر والحما. سحر یعنی بے خوابی اور حما یعنی بخار سے. مومنوں کی مثال باہمی محبت، باہمی رحمت، باہمی ہمدردی. مثال ایک جسم کی ہے، جب اس میں کسی بھی اعضاء کو یا پارٹ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا درد محسوس کرتا ہے تو سارا جسم اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اس تکلیف میں اس کے ساتھ جاگ جاتا ہے اور بخار میں رہتا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. تو آج کے عنوان سے کون اس پر مختصر بات کرے گا؟ کہ آج کا جو عنوان ہے وہ تربیت کے سلسلے میں ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربی اعظم بھی ہیں. تو یہ حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں یا کسی اسٹوڈنٹ کی تربیت کریں تو تمثیل اور مثال کے ساتھ ہم انہیں کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو ان کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے، اور مثال دے کر کوئی کہاوت سنا کر یا کچھ ایسی چیز ان کے سامنے پیش کر کے ہم انہیں بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. جی استاد، مجھے اس حدیث شریف سے یہی اس بارے میں مجھے یہی ذہن میں آتا ہے کہ مثال اور تمثیل کے ساتھ جب ہم بچے کو سکھائیں گے تو اسے بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے. جزاک اللہ. جیسے اس میں آتا ہے کہ باہمی محبت،
باہمی مہربانی، ہمدردی، یہ دو مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومنوں کو کس طرح رہنا چاہیے. یا دنیا میں ہر کسی لوگوں کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ بات کرے تو ہمیں وہ ہونے چاہیے، ہم سبوں کو محبت سے پیش آئے، مہربانی سے، ہمدردی سے. یہی مومن کی مثال ہے کہ جب جس ایک حصے کو تکلیف ہوتا ہے تو سارا جسم بے چینی میں رہتا ہے. تو اس کی مثال یہی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہر ہمیشہ جب کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں طاقت ہے، تو جب اتفاق ہوتا ہے تو اسی میں طاقت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ہم اپنی زندگیوں میں ہم یہ سب کچھ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کو عمل میں لائے کہ تاکہ ہماری زندگی صحیح بن جائے گی. یہ پڑھنا تو آسان ہے لیکن عمل میں لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کرے دوسروں کے کام آئے انشاءاللہ. جزاک اللہ. مومن کی مثال آپس کی محبت، باہمی رحم اور باہمی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ. اس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. جب اس کا کوئی عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کا پورا جسم درد اور بخار سے ساری رات بے چینی اور پریشانی کے حال میں گزر جاتا ہے. جزاک اللہ. جیسا کہ آج کا عنوان ہمارا ہے حکمت اور رحمت کے ساتھ تعلیم دینا، یعنی تعلیم اس انداز میں دی جائے جس میں شفقت موجود ہو تاکہ سیکھنے والا دل سے قبول کرے. حکمت اور رحمت کے ساتھ تعلیم دینا صرف علم منتقل کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا، سوچ کو سنوارنا اور انسان کو انسان بنانا ہے. اس کے برعکس سختی علم کو بوجھ بنا دیتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کا مفہوم ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی بار اس حدیث میں بھی دیکھا تھا، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اپنے بسم اللہ کر کے کھاؤ، اپنے دائنے سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، تو پھر وہ میں کبھی نہیں بھولا. تو یہ ایک محبت ہمدردی کی ہی مثال ہے جو کہ ان کو جب سمجھایا گیا تو وہ زندگی میں کبھی اس چیز کو نہیں بھولے. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ان کی تعلیم اور تربیت کرنے کا معاملہ خیر، الفت اور محبت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت اور منطق پر دلالت کرتا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحمت اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کے لیے بس ایک ایگزامپلر لیا، ایک سملی، ایک میٹافر لیا، وہ کس کا؟ ایک جسم کا. اور پھر جسم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مومنین کو بالکل یہ احساس ہو گیا کہ یہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کو محبت، رحمت اور ہمدردی میں ساتھ دینا ہے. مومنوں کی مثال توادہم، تواد یعنی محبت. یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ دو طرفہ، آپس کی محبت میں. یہ دیکھ لیجئے تراہمہم یعنی آپس کے ایک دوسرے پر رحم کرنے میں. تو یہ جو تواد ہے، تراہم ہے، تعاطف ہے، یہ مشارکت میں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹو وے ٹریفک، میں بھی آپ بھی، ڈیول موڈ میں، میں بھی آپ بھی، جس سے مشارکت ہو. توادہم ایک دوسرے سے محبت کرنا، تراہمہم ایک دوسرے پر رحم کرنا، تعاطفہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ تین ڈومینز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس کی محبت میں، آپس کے رحم دل ہونے میں اور آپس کے ایک دوسرے پر ہمدرد ہونے میں ایک جسم کے مانند ہے کہ ایک عضو میں بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار سے اس کو ریسپونڈ کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس اور فیل کرتا ہے. اب آئیے اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھتے ہیں، جو کہ آج ہمارا دوسرا عنوان ہے کہ کوئی کاشف نہیں اور کوئی ممسک نہیں جو کہ زر کو دور کرے یا جو کہ کوئی نیکی یا راحت عطا فرمائے. تو آئیے سورۃ زمر کی اس آیت کو دیکھتے ہیں. ہمارا اس میں فوکس جو ہے وہ ہے ہن کو سمجھنا اور استعمال کرنا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ
هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اس آیت کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم صرف اس میں ہن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَ، اگر آپ پوچھیں گے ہم ان سے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کس نے، کون پیدا کیا، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر مزید آپ پوچھیں، کل، آپ پوچھیں ان سے، افرأیتم، کیا پس دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، ما تدعون من دون اللہ، جو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی مراد کیا ہے، بت، بت، ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ کسی ضر کا ارادہ کرتے ہیں میرے لیے، حل ہن کاشفات ضرہ، حل ہن، کیا وہ سب کاشفات، دور کرنے والے ہیں اس کے ضر کو، اس کی سختی کو، یعنی اگر اللہ نے چاہا مجھے کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچانا، کیا وہ کون ہے، یہ ہن کون ہے، ما تدعون من دون اللہ، یہی تو وہ بت ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ جو ہن کی ضمیر دے، یہ دے کون ہے، آئیڈلز، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے مونث ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہے اور جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو جب ہم کلیکٹیولی ریفر کرتے ہیں تو ہم عربی میں انہیں فیمینائن کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب مزید دیکھیں اگلے حصے میں کیا ہے، آؤ، یعنی آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے، او ارادنی برحمت، اور اگر ارادہ کرے برحمت، رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ، کون وہ، یہی ما تدعون من دون اللہ، کیا وہ یہ اختیار رکھتے ہیں، کیا یہ مجھے ممسکات رحمت، مجھے اگر اللہ کوئی فضل، کوئی رحمت کرنا چاہے، حل ہن ممسکات الرحمت، کیا اس فضل سے، اس رحمت سے وہ روک سکتے ہیں؟ تو ہن پھر سے کن کی طرف ہے، ما تدعون من دون اللہ، قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی پر بھروسہ کرتے رہیں گے، کون، المتوکلی، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، یا بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے بے شک اللہ نے۔ آپ پھر ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ چیزیں جن کو تم پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو یہ کیا مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اتنا ہی نہیں، یا اتنا ہی نہیں، او ارادنی برحمتن، یا اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کیا یہ اس کے فضل کو روکنے والی ہو سکتی ہیں؟ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں۔ ضمائر یعنی پروناؤنز۔ تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو اصل اسم کی جگہ پر آتی ہے، اور یہ تکرار کو
रिप्रेजेंट और ये तकरार को रिप्लेस करती है, फिर हम रिपीट नहीं करते। मिसाल के तौर पर यहां पे देख लीजिए, फातिमतु, आसियतु, रुकैयतु, मरियमु, आयशतु, तालिबात, ये सब तालिबात हैं। फिर हम कहेंगे फातिमतु, आसियतु, रुकैयतु, मरियमु, आयशतु, यस्कुन्नु फिल बैत। फिर हम कहेंगे फातिमतु, आसियतु, रुकैयतु, मरियमु, आयशतु, यज़हबना इलल मदरसति बिल हाफिला। हम ऐसा नहीं करते, हम बस एक ही बार इनका नाम लेते हैं और फिर दे, वो सब, और इसकी जगह हम हुन्ना इस्तेमाल करते हैं। हुन्ना, तो ये हुन्ना क्या है? ये है ज़मीर जो कि ग्रुप ऑफ फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगता है। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ज़माइर मुनफसिला का रुख किया। ज़माइर मुनफसिला फासले से हैं, जो जुदा जुदा होती हैं, प्रोमिनेंटली लिखी होती है। यानी सिंगुलर में हमारे पास क्या है? अना, यानी मैं, भाई भी कहता है अना, बहन भी कहती है अना। वहीं जब हमने हम कहना होता है तो भाई भी कहेंगे नहनु और बहनें भी कहेंगी नहनु। हम नहनु, मैं अना। वहीं आप जब सामने किसी एक भाई के साथ बात करेंगे तो क्या कहेंगे? अंत। एक बहन के साथ कहेंगे कि आप, तो आप क्या कहेंगे? अंत। अगर सामने कुछ भाई हैं तो क्या कहेंगे? अंतुम। सामने कुछ बहनें हैं, क्या कहेंगे? अंतुन। वहीं दूर कोई शख्स बैठा है, हम क्या कहेंगे उसे? वो हुआ। एक बहन उधर है, क्या कहेंगे? हिया। दो से ज्यादा भाई उधर खड़े हैं तो क्या कहेंगे? हुम। जैसे कल हमने मोमिनों की सिफात गिनवाई, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना हुम, वो जो, वो यानी मुसलमान, मोमिन। और आज हमने देखा हुन्ना की मिसाल। हुन्ना में क्या रिफर हमने करवाया? हमने देखा हुन्ना रिप्रेजेंट करता है उन बुतों की जिनकी कि वो परस्तिश करते हैं। तो हमने पढ़ा हुन्ना, वो नहीं रखते हैं इख्तियार। वो कौन है? वो वही बुत हैं जिनकी वो परस्तिश करते हैं। यानी सिंगुलर में अना, प्लूरल में नहनु, सिंगुलर में अंता, प्लूरल में अंतुम, सिंगुलर में अंते, प्लूरल में अंतुन्ना, सिंगुलर में हुआ, प्लूरल में हुम, सिंगुलर में हिया, प्लूरल में हुन्ना। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने कल देखा मुतकल्लिम के कुछ फ्रेम, यानी मैं, अना, हम, नहनु। और जब सामने बात होती है, अगर एक भाई के साथ बात होती है अंता, अगर एक से बल्कि दो से ज्यादा भाइयों की बात होती है अंतुम। जब एक बहन सामने होती है, उससे बात करनी होती है, हम कहते हैं अंते। और जब सामने कई बहनें होती है, उनको कहना होता है, हम कहते हैं अंतुन। यहां आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हम क्यों कहते हैं दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। हम क्यों नहीं कहते एक और एक से ज्यादा? क्योंकि आपने नोट कर लेना है, अरबी में दो के लिए अलग दमाइर होती है, अलग अफ़आल होते हैं, जिनको कि हम आइंदा आने वाले लेसन्स में समझेंगे। तो पहले इस फ्रेम में देख लीजिए, यहां पर ये अना आपस में अंति अंति, ये अना आपस में अंता अंता। ये देख लीजिए, ये खुद को अना कहेंगे यानी मैं, और ये इनके सामने है, इनको क्या कहेंगे? अंतुम। वहीं अगर ये इससे कुछ कहेंगे तो कहेंगे अंत या उस्ताज। इस फ्रेम में देख लीजिए, ये खुद को कहेंगी अना, इनको कहेंगी अंतुन्ना। ये वापस जब इससे बात करेंगी तो क्या कहेंगी? ए हमारी उस्ताजा, अंती या उस्ताजा, कैफा हालुकी। अब इस फ्रेम में हमने देखा, ये सब खुद को नहनु कहेंगे, हम जीतेंगे। नहनु, नहीं जी, हम जीतेंगे। ये इनको ब्लेम करेंगे या इनकी तरफ रेस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहेंगे? अंतुन्ना। ये वापस कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? अंतुम। ये इनकी तरफ इशारा, यानी भाई जब बहनों की तरफ इशारा करेंगे तो क्या कहेंगे? अंतुन्ना। लेकिन ये जब इनको रेफर करेंगे, ए भाइयों तुम, ए भाइयों अंतुम। तो ये जो सारे फ्रेम आपके सामने हैं, ये बस फर्स्ट और सेकंड पर्सन के फ्रेम है। और गायब में हमने क्या देखा? गायब में हम देखते हैं जो कि फ्रेम में नहीं है, जो कि फोकस में नहीं है, जिनके बीच में अभी बातें नहीं हो रही है। मजीद आप नोट कर सकते हैं, जब भी हम किसी का मुकालमा पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, तो हम इसे गायब में ही लेते हैं। वो खालिद है, वो लोग हैं, वो बहनें हैं। यानी जब हम पढ़ते और लिखते हैं, हम किसी चीज को पढ़ते और लिखते हैं, वो भी दरअसल गायब के जुमरे में आता है।
آئیے اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق بھی کریں گے اور اسے اب ہم پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ہماری یہ ساری ضمائر جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو یہ استاد صاحب خود کو انا کہیں گے اور یہ بچے خود کو نحنو کہیں گے، کیونکہ یہ کافی سارے ہیں، یہ اس استاد کے سامنے بیٹھے ہیں. وہیں جب یہ اس استاد سے کچھ کہیں گے کہ استاد آپ کل کہاں تھے، یہ کہیں گے انت یا استاد، اور یہ کہیں گے آپ ذرا پہلے آپ بتاؤ آپ سب ٹھیک ہیں، تو انتم کہیں گے. وہیں دور کوئی شخص بیٹھا ہے، ہوا مدیرن، وہاں کچھ طلاب ہیں، ہم طلاب، وہاں پہ مدیرہ ہے، ہیا مدیرہ، وہاں پہ کچھ لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا کہیں گے ہن طالبات. تو یہاں پر دیکھ لیجئے انا کا پلورل نحنو، انتا کا پلورل انتم. اب اگر یہ بائی نہیں یہاں پہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی تو استاد ان کو کیا کہتا انتن. اب اگر یہ ٹیچر جو ہوتا فیمیل ہوتا تو اس صورت میں بچے اسے کیا کہتے انتیا استاذہ، انتیا استاذہ. اس طرح سے یہ سارے ہمارے ضمائر جو ہیں مکمل ہو گئے. آئیے اس فریم کو اب آپ آخر پر سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساری ضمائر سمجھیں گے. سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کچھ بھائی اور کچھ بہنیں ہیں جو اپنا جب تعارف دیں گے کہیں گے انا فاطمہ، انا رقیہ، انا سارہ. یہ کہے گا انا شاہد، انا ناصر، انا عابد. پھر کلیکٹیولی یہ کہیں گی ہم مدرسے سے آئے ہیں، ہم جماعت 5ویں سے ہیں، ہم 10ویں جماعت سے ہیں. نحنو یہ بھی جب کہیں گے یہ بھی اپنے آپ کو کہیں گے نحنو، وی آر فرام نحنو. تو یہ ہم نے سمجھ لیا انا اور نحنو کا سلسلہ. اب چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے آمنے سامنے، یہ جب انہیں کچھ کہیں گے تو یہ کیا کہیں گے انتن، یعنی کلیکٹیولی جب ان سے مخاطب کریں گے تو کیا کہیں گے انتن. جب یہ ریبٹل کریں گے، جب یہ اپنا پوائنٹ سامنے رکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے انتم. اب اور ایک صورت یہ بنتی ہے اگر صرف یہ لڑکا اس لڑکی کو کوئی سوال پوچھے گا تو یہ اسے کہے گا انتے اور یہ واپس اسے کہے گا انت. یعنی 1 to 1 کورسپونڈنس میں ہم کیا کریں گے انا انتا انتے، لیکن پلورل میں ہم کیا کریں گے نحنو انتن اور نحنو ان کو انتم. وہیں دور ایک شخص ہے ہوا، کچھ شخص وہاں پہ ہیں ہم، وہاں دور ایک بہن ہے ہیا، وہاں دور کچھ بہنیں ہیں ہننا. یہ ایک بہن ہے جو کہتی ہے انا، یعنی یہ کیا ہے یہ ایک ٹیچر ہے، انا مدرستن. یہاں پہ 2 ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں نانو مدرسون. وہاں پر ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے تو انت الولد، اور یہاں پر ایک لڑکی ہے انت بنت. یہاں پر کچھ لڑکے ہیں انتم اولاد، اور یہاں پر انتن بنات. یہ تو بالکل ایزی ہے، ہوا مدیرن ہیا مدیرتن، ہم طلاب ہن طالبات. اسی طرح سے ہم مزید اس کی پریکٹس کریں گے. یعنی بھائی بھی کہے گا انا طالبن، انا طبیبن، اور بہن بھی کہے گی، اگر ایک بہن ہے وہ بھی اپنا انٹروڈکشن دے کے کیا کہے گی انا طالبتن. وہیں اگر فریم سے باہر کہنا ہے اس پر کوئی دقت نہیں ہے، ہوا ولدن ہیا بنتن، ہم اولاد ہن بنات. اور پھر انت جو سامنے ہے انت ولد، انت بنت، انتم اولاد، انتن بنات. آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے آج بس ہنہ کو سمجھا ہے. ہنہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ سارے آئیڈلز جن کو کہ وہ پرورش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا جانا؟ التعلیم بالحکمت والرحمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ حکمت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا. ضمائر منفصلہ میں آج ہم نے جمع کے ضمائر کو پھر سے دیکھا، نحنو، انتم، انتن، ہم اور ہن. ہن پر ہم نے قرآن کریم کی ایک مثال دیکھی
جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ بلا شبہ کوئی ہم سے تکلیف دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ ماذا تعلمنا هذا الاسبوع، اس ہفتے ہم نے کیا کیا جانا؟ سب سے پہلے ہم نے اس حدیث شریف کو دیکھا کہ مثل المؤمنین فی محبتہم کمثل الجسد الواحد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مومنین کو ایک جسد واحد، ایک سنگل باڈی سے کمپیئر کیا۔ مزید ہم نے دیکھا تھا کہ ملائکہ کو جو سوال تھا وہ علم کے لیے تھا، اعتراض کے لیے نہیں تھا۔ سورہ یاسین کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے وہ حق لے کر بھیجے گئے تھے۔ اور پھر ہم نے کل سورۃ المومنون کے حوالے سے دیکھا کہ یہ جو مومن کا جو طریقہ ہے یہ نماز سے عفت تک ہے، چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ کسی میں زر کو دور کرنا یا اللہ کی رحمت کو روکنا استطاعت نہیں۔ ضمائر منفصلہ کو ہم نے اس ہفتے میں دیکھا، نحنو، انتم، انتن، ہم اور ہن۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔